اہل تشیع کی طرف سے ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ اہل سنت کے مقدسات کا ہمیں احترام کرنا چاہیے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ جملہ ایک پرفریب جملہ ہے، ایک دھوکہ سازی، جال سازی، فریب کاری، ملمہ سازی اور مستقبل کے حوالے سے ایک گھنونی اور فیصلہ کن سازش کا گڑا ہوا جملہ ہے۔ آپ شاید حیران ہوں کہ یہ آپ نے کیسی بات کہی، وہ تو بڑے سلجھے ہوئے لفظوں کے اندر کہتے ہیں کہ اہل سنت کے مقدسات کا ہمیں احترام کرنا چاہیے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ جملہ کہہ کر وہ دراصل عوام کو، آنے والی نسلوں کو یہ تاثر اور یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ یہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہیں، یہ اہل سنت کے بنائے ہوئے مقدسات ہیں۔ آپ میرا پوائنٹ سمجھے نا کہ یہ اہل سنت کے بنائے ہوئے مقدسات ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت کے مقدسات، تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ مقدسات ہیں کہ جنہیں اہل سنت نے مقدس قرار دیا ہے۔ حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اہل سنت والجماعت کے بنائے ہوئے مقدسات نہیں، بلکہ یہ وہ مقدس شخصیات ہیں کہ جن کو قرآن نے مقدس کہا، جنہیں تورات نے مقدس کہا، جنہیں زبور نے مقدس کہا، جنہیں انجیل نے مقدس کہا اور جسے اللہ کے نبی کے فرمان نے مقدس کہا۔ یہ اہل سنت کے مقدسات نہیں، اہل سنت کے مقدسات سے پہلے یہ قرآن کے مقدسات ہیں۔ اہل سنت کے مقدسات سے پہلے یہ اللہ کے نبی کے فرمان کے مقدسات ہیں۔ کیا ان لوگوں نے یہ حدیث پاک نہیں سنی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، 3600 نمبر اس کا ہے، یعنی 3600 نمبر روایت ہے، اور اسی طرح دیگر کتب حدیث کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں پر نگاہ ڈالی، جھانکا، اور فرمایا فَوَرَدَ قَلْبَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، تمام لوگوں کے دلوں میں سے اللہ نے سچا، سچا، نرالا اور خوبصورت، اخلاص سے معمور، معمر اور معطر دل قلب محمد کو پایا، دل مصطفیٰ کو پایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام لوگوں کے دلوں کو جانچا، پرکھا، دیکھا، جھانتی ڈالی، تو سب سے سچا، سچا، مصفہ، مجلہ، منزہ، مقدس، مطہر دل ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پایا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا فاصطفاہ لنفسی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر قلب محمد کو، ذات محمد کو اپنی ذات کے لیے خاص کر لیا، چن لیا، منتخب فرما لیا۔ فَابْتَعَثَهُ اللَّهُ بِرِسَالَتِهِ، اور پھر اپنی رسالت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، اپنے پیغام کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا، اب یہ وہ پوائنٹ آ رہا ہے جو میں نے کہا تھا کہ صحابہ کرام اہل سنت والجماعت کے بعد میں مقدسات ہیں، سب سے پہلے اللہ کے قرآن کے مقدسات ہیں، نبی کے فرمان کے مقدسات ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قلب محمد کے بعد پھر تمام لوگوں کے دلوں کو جانچا، پرکھا، جھانتی ڈالی، دیکھا ان کو، تو فرمایا فَوَرَدَ قُلُوبُ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، تو اصحاب محمد کے دلوں کو اللہ نے تمام لوگوں کے دلوں سے صاف ستھرا، مصفہ، مجلہ اور اعلیٰ دل پایا۔ ان کے دلوں کو جب دیکھا، ابو بکر کا دل اعلیٰ پایا، عمر کا دل اعلیٰ پایا، عثمان و علی کا دل اعلیٰ پایا، امیر معاویہ کا دل اعلیٰ پایا، ابو ہریرہ کا، حضرت حسن کا، حسین کا، ابن مسعود کا، ابن عمر کا، ابن عباس کا، اور دیگر تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، جو میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے صحابہ تھے، تمام کے دلوں کو سب سے اجلا، سب سے نرالا، سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے مصفہ، سب سے مجلہ، سب سے خوبصورت اور خلوص والا دل پایا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا سارے دلوں کے اندر سے جانچ کر، پرکھ کر، انتخاب کر کے، منتخب کر کے فَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ نَبِيِّهِ، تو پھر اللہ نے ان قلوب والوں کو، ان پاک باز دلوں کو محمد مصطفیٰ کی مصابحت اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وزارت کے اوپر، اس میں وزارت کے اوپر جو ہے ان کو فائز فرمایا، اور فرمایا یقاتلون علی دینہ، اور پھر اصحاب محمد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے قتال اور جہاد کرتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، پتہ چلا کہ صحابہ کرام
یہ کتاب اللہ کی بھی مقدسات ہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مقدسات شخصیات ہیں۔ تو اس لیے میں آپ حضرات سے التماس کروں گا، بلکہ میں اہل تشیع سے بھی کہوں گا کہ اگر آپ اتنے ہی مخلص ہیں، اپنی عوام کے سامنے، میڈیا کے سامنے، سوشل میڈیا کے سامنے یہ جملہ بولتے ہیں کہ ہمیں اہل سنت والجماعت کے مقدسات کا احترام کرنا چاہیے، تو میں آپ سے التماس کروں گا کہ یہ اہل سنت والجماعت کے مقدسات نہیں، یہ اللہ کے قرآن کے مقدسات ہیں۔ اولئک هم الراشدون کون ہیں؟ صحابہ کرام۔ اولئک هم المفلحون کون ہیں؟ صحابہ کرام۔ اولئک هم الفائزون کون ہیں؟ صحابہ کرام۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی کے مصداق کون ہیں؟ صحابہ کرام۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ، ان تمام تر صفات کے مصداق کون ہیں؟ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، رب نے کلمہ توحید کو جن نفوس قدسیہ کے ساتھ جوڑ دیا، پیوست کر دیا، اور کلمہ توحید کو ان کے ساتھ لازم کر دیا اور انہیں کلمہ توحید کے ساتھ لازم کر دیا۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى کا مصداق کون ہیں؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ تو قرآن پاک جن کو مقدس شخصیات قرار دیتا ہے وہ اہل سنت والجماعت کی بعد میں مقدس شخصیات ہیں، قرآن کی پہلے مقدس شخصیات ہیں۔ اس لیے کبھی یہ جملہ استعمال نہ کریں کہ یہ اہل سنت والجماعت کے مقدسات ہیں، نہیں، یہ اہل اسلام کے مقدسات ہیں، یہ قرآن کے مقدسات ہیں، یہ محمد مصطفیٰ کے فرمان کے مقدسات ہیں۔ تو اس لیے یہ جملہ سازش پر مبنی جملہ ہے تاکہ آنے والی نسلوں کے ذہن میں یہ بات بٹھائی جائے کہ صحابہ کرام کو مقدس قرآن نے نہیں کہا، نبی کے فرمان نے نہیں کہا، بلکہ چند مولویوں نے، چند علماء نے، اہل سنت والجماعت نے، انہوں نے صحابہ کرام کو مقدس قرار دیا، اس لیے ہم اہل سنت کے مقدسات کا لفظ استعمال کرتے ہیں، حالانکہ بات بالکل اس کے برعکس ہے کہ قرآن ان کو مقدس کہتا ہے، نبی کا فرمان ان کو مقدس کہتا ہے۔ ارے قرآن پاک اور نبی علیہ السلام کا فرمان یہ تو آج کی بات ہے، 1400 سال پہلے کی بات ہے۔ رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، آج بھی جو عیسائیوں کی بائبل ہے، آپ اس کی تورات کی سب سے آخری کتاب تثنیہ شرح کھول کر دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ تورات نے جن نفوس قدسیہ کو مقدس کہا اسے میرے پاک محمد کے صحابہ کہتے ہیں۔ زبور نے جن پاک اور پاک بعد مقدس شخصیات کا ذکر کیا، سلیمان پیغمبر نے جن نفوس قدسیہ کا تذکرہ کیا، وہ محمد مصطفیٰ کے صحابہ ہیں۔ اور اناجیل اربع کے اندر، انجیل برنباس کے اندر جن نفوس قدسیہ کا پاک بعد شخصیات کا ذکر ہوا، رب لم یزل کی عزت کی قسم، وہ میرے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ کے صحابہ کرام ہیں۔ تو اس لیے عزیزان گرامی قدر، اہل سنت کے مقدسات کا احترام کرنا چاہیے۔ یہ جملہ ہرگز استعمال نہیں کرنا، بلکہ اسلام کے مقدسات صحابہ ہیں، قرآن کے مقدسات صحابہ ہیں، نبی کے فرمان کے مقدسات صحابہ ہیں، تورات کے مقدسات صحابہ ہیں، زبور کے مقدسات صحابہ ہیں، سلیمان پیغمبر کی نعتوں اور قصیدوں کے مقدسات صحابہ ہیں، اور اناجیل خمسہ کے مصداق صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اس دور کے تمام تر فتنوں کو، خواہ وہ لفظی فتنے ہوں، خواہ وہ معنوی فتنے ہوں، جس انداز سے، جس طرح سے وہ اسلامی شخصیات کے اوپر، اسلامی جو نظریات ہیں اس کے اوپر وہ اپنے تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں، آندھی اور طوفان کی طرح تہس نہس کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں، پروردگار ہم میں سے ہر ایک کو ان فتنوں کو سمجھنے کی اور سمجھنے کے بعد ان فتنوں سے بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔